میں تجھے جانتا تھا اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ آج جو تھاٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں وہ یرمیہ کی کتاب اس کے پہلے باب میں سے ہے اور اس کی 4 آیت سے آپ کے لیے پڑھنے لگی ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ اس خوبصورت ریفرنس سے، اس خوبصورت آیت سے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، خدا کے پاک کلام کی بڑی خوبصورت ایک بات جو ہمارے سامنے کھل کر واضح طور پہ سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے بلاوے کوئی ایک دم سے ایسا نہیں ہے کہ آل آف اے سڈن کوئی چیز ایک دم سے ظہور میں آ جاتی ہے، بلکہ خدا کے بلاوے پری پلان ہے۔ ایون ہماری پیدائش سے بھی پہلے خدا ہمیں مخصوص کر لیتا ہے، اور یرمیہ نبی کی خوبصورت مثال ہمارے سامنے ہے۔ خدا کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ آج آپ کو اپنے ارد گرد اگر کوئی استاد، کوئی نبی، کوئی پاسٹر، کوئی خدا کا خادم یا کوئی ٹیچر نظر آتا ہے یا کسی بھی آفس میں موو کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے تو یہ بلاوا، یہ خدمت کوئی راتوں رات نہیں ہوئی ہے، بلکہ خدا پیدائش سے بھی قبل، اس سے پیشتر کہ وہ ان کی ماں کے بطن میں ان کو خلق کرتا، خدا ان کو جانتا اور ان سے واقفیت رکھتا اور ان کے لیے پلان رکھتا اور ان کی زندگی میں کس طرح سے کام کرنا ہے، کہاں پر رکھ کر ان کو استعمال کرنا ہے۔ خدا ہر ایک بات سے، ہر ایک چیز سے پہلے سے ہی واقفیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر مورس سرولو کی بڑی خوبصورت ایک مثال میں آج آپ کو بتانے لگی۔ اپنی کتاب میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کی پرورش ایک یتیم خانہ میں ہوئی، اور جب خدا نے ان سے کلام کیا ان کو استعمال کرنے کے لیے کہ میں نے تجھے بلایا ہے، میں تجھے استعمال کروں گا، میں نے تجھے چنا ہے، تو مورس سرولو کا یہ کہنا تھا کہ میں خدا کی حضوری میں جھک گیا اور رونے لگا اور اس بات کا سوال میں نے خدا سے کیا کہ خداوند خدا، اس یتیم خانے سے باہر ایک بہت بڑی دنیا ہے، بے شمار لوگ ہیں مجھ سے کہیں زیادہ قابل، مجھ سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے، مجھ سے کہیں زیادہ امیر، مجھ سے کہیں زیادہ اچھی زندگی گزارنے والے، آخر میں ہی کیوں، مجھے ہی کیوں تو نے چنا ہے۔ لیکن خدا کی بادشاہی کے اصول دنیا کی بادشاہی کے اصولوں سے مختلف ہیں۔ خدا صورت پہ نظر نہیں کرتا ہے، خدا قابلیت پہ نظر نہیں کرتا ہے، خدا یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کے اندر کیا کوالٹیز ہیں، بلکہ خدا آپ کے دل پہ نظر کرتا ہے۔ خدا کی مرضی ہے کہ وہ جس کو جو چاہے نوازے۔ خدا کی برکات ہیں، خدا کے وعدے ہیں، خدا کی برکتیں ہیں، وہ جس کو جس کیپیسٹی میں بھی رکھ کے استعمال کرنا چاہتا ہے، جس کو جتنا دینا چاہتا ہے، جتنا نوازنا چاہتا ہے، یہ خدا پہ منحصر ہے۔ خدا کی اپنی پیمانے ہیں کہ وہ کس کو کس طرح سے نوازتا ہے، کس کو کتنا دینا چاہتا ہے، کس کی بانٹ کس طرح سے کرتا ہے۔ یہ خدا کے کام ہے اور خدا کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اور جس طرح سے خدا نے یرمیہ نبی کو اس کی ماں کے بطن میں ابھی وہ خلق بھی نہیں ہوا تو اس کو اپنے کام کے لیے چن لیا، بالکل اسی طرح سے خدا بہت سے لوگوں کو، بہت سی بہنوں کو، بہت سے بھائیوں کو، بہت سے خادموں کو خدا ان کی پیدائش سے قبل ہی اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے، اپنے کام کے لیے مخصوص کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ چنے گئے لوگ خدا کے اس بلاوے کی پہچان کر پاتے ہیں، خدا کے اس بلاوے کو محسوس کر پاتے ہیں اور اس کے اس کام کو جس کے لیے اس نے ان کو چنا ہے اس کو پورا کر پاتے ہیں کہ نہیں؟ اس پہ ہم پھر کسی دن ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ہم نے اس کو نہیں چنا بلکہ وہ ہمیں چنتا ہے۔ جتنے لوگ اس چناؤ کا حصہ بنے ہیں، جتنے لوگوں کے حصے میں یہ برکت، یہ عزت، یہ آنر آیا ہے کہ خدا نے ان کو چنا ہے اپنی خدمت کے لیے، اپنی خدمت کو پہچانیے اور پورے شوق کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ خدا کی خدمت کیجیے۔
May God bless you. آمین. خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے یرمیہ کی کتاب اس کا پہلا باب. یرمیہ بن خلقیہ کی باتیں جو بنیامین کی مملکت میں انتوتی کاہنوں میں سے تھا، جس پر خداوند کا کلام شاہ یہودا یوسیہ بن امون کے دنوں میں اس کی سلطنت کے 13ویں سال میں نازل ہوا. شاہ یہودا یہوکیم بن یوسیہ کے دنوں میں بھی شاہ یہودا صدقیہ بن یوسیہ کے 11ویں سال کے تمام ہونے تک اہل یروشلم کے اسیری میں جانے تک جو 5ویں مہینے میں تھا نازل ہوتا رہا. تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا. تب میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں. لیکن خداوند نے مجھے فرمایا، یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا. تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں. تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا، اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا. دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے. اور پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے یرمیہ تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ بادام کے درخت کی ایک شاخ دیکھتا ہوں. اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا، کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں. دوسری بار خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ ابلتی ہوئی دیگ دیکھتا ہوں جس کا منہ شمال کی طرف سے ہے. تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ شمال کی طرف سے اس ملک کے تمام باشندوں پر آفت آئے گی، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ میں شمال کی سلطنتوں کے تمام خاندانوں کو بلاؤں گا، اور وہ آئیں گے اور ہر ایک اپنا تخت یروشلم کے پھاٹکوں کے مدخل پر اور اس کی سب دیواروں کے گردا گرد اور یہودا کے تمام شہروں کے مقابل قائم کرے گا. اور میں ان کی ساری شرارت کے باعث ان پر فتویٰ دوں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے سامنے لبان جلایا اور اپنی ہی دستکاری کو سجدہ کیا. اس لیے تو اپنی کمر کس کر اٹھ کھڑا ہو اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں ان سے کہہ. ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، ایسا نہ ہو کہ میں تجھے ان کے سامنے سراسیما کروں. کیونکہ دیکھ میں آج کے دن تجھ کو اس تمام ملک اور یہودا کے بادشاہوں اور اس کے امیروں اور اس کے کاہنوں اور ملک کے لوگوں کے مقابل ایک فصیل دار شہر اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بناتا ہوں. اور وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں. یرمیہ کی کتاب اس کا دوسرا باب. پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ تو جا اور یروشلم کے کان میں پکار کر کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تو بیابان یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی. اسرائیل خداوند کا مقدس اور اس کی افزائش کا پہلا پھل تھا. خداوند فرماتا ہے اسے نگلنے والے سب مجرم ٹھہریں گے، ان پر آفت آئے گی. اے اہل یعقوب اور اہل اسرائیل کے سب خاندانوں، خداوند کا کلام سنو. خداوند یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور بتلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے. اور انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے جو ہم کو ملک مصر سے نکال لایا، اور بیابان اور بنجر اور گڑھوں کی زمین میں سے، خشکی اور موت کے سایہ کی سرزمین میں سے، جہاں سے نہ کوئی گزرتا اور نہ کوئی بود و باشت کرتا تھا، ہم کو لے آیا. اور میں تم کو باغوں والی زمین میں لایا کہ تم اس کے میوے اور اس کے اچھے پھل کھاؤ. لیکن جب تم داخل ہوئے تو تم نے میری زمین کو ناپاک کر دیا اور میری میراث کو مکروہ بنایا. کاہنوں نے نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے، اور اہل شریعت نے مجھے نہ جانا، اور چرواہوں نے مجھ سے سرکشی کی، اور نبیوں نے بال کے نام سے نبوت کی اور ان چیزوں کی پیروی کی جن سے کچھ فائدہ نہیں. اس لیے خداوند فرماتا ہے میں پھر تم سے جھگڑوں گا اور تمہارے بیٹوں کے بیٹوں سے جھگڑا کروں گا. کیونکہ پار گزر کر کتیم کے جزیروں میں دیکھو اور کیدار میں قاصد بھیج کر دریافت کرو اور دیکھو کہ ایسی بات کہیں ہوئی ہے. کیا کسی قوم نے اپنے معبودوں کو، حالانکہ وہ خدا نہیں، بدل ڈالا؟ پر میری قوم نے اپنے جلال کو بے فائدہ چیزوں سے بدلا. خداوند فرماتا ہے اے آسمانوں اس سے حیران ہو، شدت سے تھر تھراؤ اور بالکل ویران ہو جاؤ، کیونکہ میرے لوگوں نے دو برائیاں کی. انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمہ کو ترک کر دیا اور اپنے لیے حوض کھودے ہیں، شکستہ حوض
جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ اسرائیل غلام ہے، کیا وہ خانہ زاد ہے؟ وہ کس لیے لوٹا گیا؟ جوان شیر ببر اس پر گرائے اور گرجے، اور انہوں نے اس کا ملک اجاڑ دیا۔ اس کے شہر جل گئے، وہاں کوئی بسنے والا نہ رہا۔ بنی نوف اور بنی تحفنیس نے بھی تیری کھوپڑی پھوڑی۔ کیا تو خود ہی اپنے اوپر نہیں لائی کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا؟ وہ تیری راہبری کرتا تھا، اور اب سہور کا پانی پینے کو مصر کی راہ میں تجھے کیا کام؟ اور دریائے فرات کا پانی پینے کو اسور کی راہ میں تیرا کیا مطلب؟ تیری ہی شرارت تیری تعذیب کرے گی، اور تیری برگشتگی تجھ کو سزا دے گی۔ خداوند رب الافواج فرماتا ہے، دیکھ اور جان لے کہ یہ برا اور بے نہایت بیجا کام ہے کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا، اور تجھ کو میرا خوف نہیں، کیونکہ مدت ہوئی کہ تو نے اپنے جوئے کو توڑ ڈالا اور اپنے بندھنوں کے ٹکڑے کر ڈالے، اور کہا کہ میں تابع نہ رہوں گی۔ ہاں، ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے تو بدکاری کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے تو تجھے کامل طاق لگایا اور عمدہ بیج بویا تھا، پھر تو کیوں کر میرے لیے بے حقیقت جنگلی انگور کا درخت ہو گئی؟ ہر چند تو اپنے کو سجی سے دھوئے اور بہت سا صابن استعمال کرے، تو بھی خداوند خدا فرماتا ہے، تیری شرارت کا داغ میرے حضور عیاں ہے۔ تو کیوں کر کہتی ہے میں ناپاک نہیں ہوں، میں نے بالیم کی پیروی نہیں کی؟ وادی میں اپنی روش دیکھ اور جو کچھ تو نے کیا ہے معلوم کر۔ تو تیز رو اونٹنی کی مانند ہے جو ادھر ادھر دوڑتی ہے، مادہ گورخر کی مانند جو بیابان کی عادی ہے، جو شہوت کے جوش میں ہوا کو سونگھتی ہے۔ اس کی مستی کی حالت میں کون اسے روک سکتا ہے؟ اس کے طالب ماندہ نہ ہوں گے، اس کی مستی کے ایام میں وہ اسے پا لیں گے۔ تو اپنے پاؤں کو برہنگی سے اور اپنے حلق کو پیاس سے بچا۔ لیکن تو نے کہا کہ کچھ امید نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ میں بیگانوں پر عاشق ہوں اور انہی کے پیچھے جاؤں گی۔ جس طرح چور پکڑا جانے پر رسوا ہوتا ہے، اسی طرح اسرائیل کا گھرانہ رسوا ہوا، وہ اور اس کے بادشاہ اور عمرا اور کاہن اور نبی، جو لکڑی سے کہتے ہیں کہ تو میرا باپ ہے، اور پتھر سے کہ تو نے مجھے جنم دیا، کیونکہ انہوں نے میری طرف منہ نہ کیا بلکہ پیٹھ کی، پر اپنی مصیبت کے وقت وہ کہیں گے کہ اٹھ کر ہم کو بچا۔ لیکن تیرے بت کہاں ہیں جن کو تو نے اپنے لیے بنایا؟ اگر وہ تیری مصیبت کے وقت تجھے بچا سکتے ہیں تو اٹھیں، کیونکہ اے یہودا، جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں۔ تم مجھ سے کیوں حجت کرو گے؟ تم سب نے مجھ سے بغاوت کی ہے۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے بے فائدہ تمہارے بیٹوں کو پیٹا، وہ تربیت پذیر نہ ہوئے۔ تمہاری ہی تلوار پھاڑنے والے شیر ببر کی طرح تمہارے نبیوں کو کھا گئی۔ اے اس پشت کے لوگوں، خداوند کے کلام کا لحاظ کرو۔ کیا میں اسرائیل کے لیے بیابان یا تاریکی کی زمین ہوا؟ میرے لوگ کیوں کہتے ہیں ہم آزاد ہو گئے، پھر تیرے پاس نہ آئیں گے؟ کیا کنواری اپنے زیور یا دلہن اپنی آرائش بھول سکتی ہے؟ پر میرے لوگ تو مدت مدید سے مجھ کو بھول گئے۔ تو طلب عشق میں اپنی راہ کو کیسی آراستہ کرتی ہے۔ یقیناً تو نے فاحش عورتوں کو بھی اپنی راہیں سکھائی ہیں۔ تیرے ہی دامن پر بے گناہ مسکینوں کا خون بھی پایا گیا، تو نے ان کو نقب لگاتے نہیں پکڑا، بلکہ انہی سب باتوں کے سبب سے تو بھی تو کہتی ہے میں بے قصور ہوں۔ اس کا غضب یقیناً مجھ پر سے ٹل جائے گا۔ دیکھ، میں تجھ پر فتویٰ دوں گا، کیونکہ تو کہتی ہے میں نے گناہ نہیں کیا۔ تو اپنی راہ بدلنے کو ایسی بے قرار کیوں پھرتی ہے؟ تو مصر سے بھی شرمندہ ہوگی جیسے اسور سے ہوئی، وہاں سے بھی تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر نکلے گی، کیونکہ خداوند نے ان کو جن پر تو نے اعتماد کیا حقیر جانا، اور تو ان سے کامیاب نہ ہو۔ یرمیہ کی کتاب 3 باب۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ اس کے ہاتھ سے جا کر کسی دوسرے مرد کی ہو جائے، تو کیا وہ پہلا پھر اس کے پاس جائے گا؟ کیا وہ زمین نہایت ناپاک نہ ہوگی؟ لیکن تو نے تو بہت سے یاروں کے ساتھ بدکاری کی ہے، کیا اب بھی تو میری طرف پھرے گی؟ خداوند فرماتا ہے، پہاڑوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا اور دیکھ کون سی جگہ ہے جہاں تو نے بدکاری نہیں کی۔ تو راہ میں ان کے لیے اس طرح بیٹھی جس طرح بیابان میں عرب۔ تو نے اپنی بدکاری اور شرارت سے زمین کو ناپاک کیا، اس لیے بارش نہیں ہوتی اور آخری برسات نہیں ہوئی۔ تیری پیشانی فاشے کی ہے اور تجھ کو شرم نہیں آتی۔ کیا تو اب سے مجھے پکار کر نہ کہے گی، اے میرے باپ، تو میری جوانی کا راہبر تھا؟ کیا اس کا قہر ہمیشہ رہے گا؟ کیا وہ اسے ابد تک رکھ چھوڑے گا؟ دیکھ، تو ایسی باتیں تو کہہ چکی، لیکن جہاں تک تجھ سے ہو سکا تو نے برے کام کیے۔ اور یوسیہ بادشاہ کے ایام میں خداوند نے مجھ سے فرمایا، کیا تو نے دیکھا برگشتہ اسرائیل نے کیا کیا ہے؟ وہ ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے گئی اور وہاں بدکاری کی۔ اور جب وہ یہ سب کچھ کر چکی تو میں نے کہا وہ میری طرف واپس آئے گی
پر وہ نہ آئی اور اس کی بے وفا بہن یہودا نے یہ حال دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جب برگشتہ اسرائیل کی زناکاری کے سبب سے میں نے اس کو طلاق دے دی اور اسے طلاق نامہ لکھ دیا، تو بھی اس کی بے وفا بہن یہودا نہ ڈری، بلکہ اس نے بھی جا کر بدکاری کی۔ اور ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بدکاری کی برائی سے زمین کو ناپاک کیا اور پتھر اور لکڑی کے ساتھ زناکاری کی۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ باوجود اس سب کے اس کی بے وفا بہن یہودا سچے دل سے میری طرف نہ پھری بلکہ ریاکاری۔ خداوند نے مجھ سے فرمایا، برگشتہ اسرائیل نے بے وفا یہودا سے زیادہ اپنے آپ کو صادق ثابت کیا ہے۔ جا اور شمال کی طرف یہ بات پکار کر کہہ دے کہ خداوند فرماتا ہے، اے برگشتہ اسرائیل واپس آ، میں تجھ پر قہر کی نظر نہیں کروں گا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں رحیم ہوں، میرا قہر دائمی نہیں۔ صرف اپنی بد کرداری کا اقرار کر کے تو خداوند اپنے خدا سے عاصی ہو گئی اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے غیروں کے ساتھ ادھر ادھر آوارہ پھری۔ خداوند فرماتا ہے تم میری آواز کے شنوا نہ ہوئے۔ خداوند فرماتا ہے، اے برگشتہ بچوں واپس آؤ، کیونکہ میں خود تمہارا مالک ہوں، اور میں تم کو ہر ایک شہر میں سے ایک اور ہر ایک گھرانے میں سے 2 لے کر سیون میں لاؤں گا، اور میں تم کو اپنے خاطر خواہ چرواہے دوں گا، اور وہ تم کو دانائی اور عقل مندی سے چرائیں گے۔ اور یوں ہوگا، خداوند فرماتا ہے، کہ جب ان ایام میں تم ملک میں بڑھو گے اور بہت ہوگے، تب وہ پھر نہ کہیں گے کہ خداوند کے عہد کا صندوق۔ اس کا خیال بھی کبھی ان کے دل میں نہ آئے گا، وہ ہرگز اسے یاد نہ کریں گے اور اس کی زیارت کو نہ جائیں گے اور اس کی مرمت نہ ہوگی۔ اس وقت یروشلم خداوند کا تخت کہلائے گا، اور اس میں یعنی یروشلم میں سب قومیں خداوند کے نام سے جمع ہوں گی، اور وہ پھر اپنے برے دل کی سختی کی پیروی نہ کریں گے۔ ان ایام میں یہودا کا گھرانہ اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ چلے گا، وہ مل کر شمال کے ملک میں سے اس ملک میں جسے میں نے تمہارے باپ دادا کو میراث میں دیا آئیں گے۔ میں نے تو کہا تھا میں تجھ کو فرزندوں میں شامل کر کے خوشنما ملک یعنی قوموں کی نفیس میراث تجھے دوں گا، اور تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی، اور تو پھر مجھ سے برگشتہ نہ ہوگی۔ لیکن خداوند فرماتا ہے، اے اسرائیل کے گھرانے، جس طرح بیوی بے وفائی سے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، اسی طرح تو نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ پہاڑوں پر بنی اسرائیل کی گریہ زاری اور منت کی آواز سنائی دیتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی راہ ٹیڑھی کی اور خداوند اپنے خدا کو بھول گئے۔ اے برگشتہ فرزندوں واپس آؤ، میں تمہاری برگشتگی کا چارہ کروں گا۔ دیکھ ہم تیرے پاس آتے ہیں، کیونکہ تو ہی اے خداوند ہمارا خدا ہے۔ فی الحقیقت ٹیلوں اور پہاڑوں پر کے ہجوم سے کچھ امید رکھنا بے فائدہ ہے۔ یقیناً خداوند ہمارے خدا ہی میں اسرائیل کی نجات ہے، لیکن اس رسوائی کے باعث نے ہماری جوانی کے وقت سے ہمارے باپ دادا کے مال کو اور ان کی بھیڑوں اور ان کے بیلوں اور ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو نگل لیا ہے۔ ہم اپنی شرم میں لیٹیں اور رسوائی ہم کو چھپا لے، کیونکہ ہم اور ہمارے باپ دادا اپنی جوانی کے وقت سے آج تک خداوند اپنے خدا کے خطا کار ہیں، اور ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ یسایا کی کتاب 66 باب۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی؟ کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائی اور یوں موجود ہوئیں، خداوند فرماتا ہے۔ لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ جو بیل ذبح کرتا ہے اس کی مانند ہے جو کسی آدمی کو مار ڈالتا ہے، اور جو برا کی قربانی کرتا ہے اس کے برابر ہے جو کتے کو گردن سے کاٹتا ہے۔ جو ہدیہ لاتا ہے گویا سور کا لہو گزرانتا ہے، جو لبان جلاتا ہے اس کی مانند ہے جو بت کو مبارک کہتا ہے۔ ہاں، انہوں نے اپنی اپنی راہیں چن لی اور ان کے دل ان کی نفرتی چیزوں سے مسرور ہیں۔ میں بھی ان کے لیے آفتوں کو چن لوں گا اور جن باتوں سے وہ ڈرتے ہیں ان پر لاؤں گا، کیونکہ جب میں نے پکارا تو کسی نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو انہوں نے نہ سنا، بلکہ انہوں نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا۔ خداوند کی بات سنو، اے تم جو اس کے کلام سے کانپتے ہو، تمہارے بھائی جو تم سے کینہ رکھتے ہیں اور میرے نام کی خاطر تم کو خارج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں خداوند کی تمجید کرو تاکہ ہم تمہاری خوشی کو دیکھیں، لیکن وہی شرمندہ ہوں گے۔ شہر سے ہجوم کا شور، ہیکل کی طرف سے ایک ندا، خداوند کی آواز ہے جو اپنے دشمنوں کو بدلہ دیتا ہے۔ پیشتر اس سے کہ اسے درد لگے اس نے جنم دیا، اور اس سے پہلے کہ اس کو درد ہو اس سے بیٹا پیدا ہوا۔ ایسی بات کس نے سنی، ایسی چیزیں کس نے دیکھی
کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یک بارگی ایک قوم پیدا ہو جائے گی؟ کیونکہ صہیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی۔ فرماتا ہے کیا میں اسے ولادت کے وقت تک لاؤں اور پھر اس سے ولادت نہ کراؤں؟ تیرا خدا فرماتا ہے کیا میں جو ولادت تک لاتا ہوں ولادت سے باز رکھوں؟ تم یروشلم کے ساتھ خوشی مناؤ اور اس کے سبب سے شادمان ہو۔ اس کے سب دوستوں جو اس کے لیے ماتم کرتے تھے اس کے ساتھ نہایت خوش ہو، تاکہ تم دودھ پیو اور اس کی تسلی کے پستانوں سے سیر ہو، تاکہ تم نچوڑو اور اس کی شوکت کی فراوانی سے حظ اٹھاؤ۔ کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں سلامتی نہر کی مانند اور قوموں کی دولت سیلاب کی طرح اس کے پاس رواں کروں گا۔ تب تم دودھ پیو گے اور بغل میں اٹھائے جاؤ گے اور گھٹنوں پر کدائے جاؤ گے۔ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے اسی طرح میں تم کو دلاسا دوں گا۔ یروشلم ہی میں تم تسلی پاؤ گے اور تم دیکھو گے اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری ہڈیاں سبزہ کی مانند نشو نما پائیں گی، اور خداوند کا ہاتھ اپنے بندوں پر ظاہر ہوگا پر اس کا قہر اس کے دشمنوں پر بھڑکے گا۔ کیونکہ دیکھو خداوند آگ کے ساتھ آئے گا اور اس کے رتھ گرد باد کی مانند ہوں گے، تاکہ اپنے قہر کو جوش کے ساتھ اور اپنی تنبیہ کو آگ کے شعلہ میں ظاہر کرے۔ کیونکہ آگ سے اور اپنی تلوار سے خداوند تمام بنی آدم کا مقابلہ کرے گا، اور خداوند کے مقتول بہت سے ہوں گے، وہ جو باغوں کے وسط میں کسی کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے ہیں، جو سور کا گوشت اور مکروہ چیزیں اور چوہے کھاتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے وہ باہم فنا ہو جائیں گے، اور میں ان کے کام اور ان کے منصوبے جانتا ہوں۔ وہ وقت آتا ہے کہ میں تمام قوموں اور اہل لغت کو جمع کروں گا، اور وہ آئیں گے اور میرا جلال دیکھیں گے۔ تب میں ان کے درمیان ایک نشان نصب کروں گا، اور میں ان کو جو ان میں سے بچ نکلیں قوموں کی طرف بھیجوں گا، یعنی ترسیس اور پول اور لود کو جو تیر انداز ہیں، اور توبل اور یاوان کو اور دور کے جزیروں کو جنہوں نے میری شہرت نہیں سنی اور میرا جلال نہیں دیکھا، اور وہ قوموں کے درمیان میرا جلال بیان کریں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ وہ تمہارے سب بھائیوں کو تمام قوموں میں سے گھوڑوں اور رتھوں پر اور پالکیوں میں اور خچروں پر اور سانڈنیوں پر بٹھا کر خداوند کے ہدیہ کے لیے یروشلم میں میرے کوہ مقدس کو لائیں گے، جس طرح سے بنی اسرائیل خداوند کے گھر میں پاک برتنوں میں ہدیہ لاتے ہیں۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ میں ان میں سے بھی کاہن اور لاوی ہونے کے لیے لوں گا۔ خداوند فرماتا ہے جس طرح نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں گے، اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام باقی رہے گا۔ اور یوں ہوگا، خداوند فرماتا ہے کہ ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک سبت سے دوسرے تک ہر فرد بشر عبادت کے لیے میرے حضور آئے گا، اور وہ نکل نکل کر ان لوگوں کی لاشوں پر جو مجھ سے باغی ہوئے نظر کریں گے، کیونکہ ان کا کیڑا نہ مرے گا اور ان کی آگ نہ بجھے گی، اور وہ تمام بنی آدم کے لیے نفرتی ہوں گے۔